فلک پر بھی بنائی نہ گئی. یہ دیکھے گا کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہیں. واہ 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 واہ، آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. آئیے انہی مثلوں کے سائے میں ہم گزارش کرتے ہیں امام جماعت امام بارگاہ صاحب زمان بینکاک مولانا محفوظ رضا عابدی صاحب سے کہ وہ مائک پر لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں. اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار عالم مانوار رمضان کی 15 تاریخ تک کے ہماری عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرماتے ہوئے بچے ہوئے ایام میں ہم سب کو بہتر سے بہتر عبادت اور اطاعت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں. مانوار رمضان گزر گئی ہے، اب انسان کو آہستہ آہستہ شبۂ قدر کے لیے تیار ہونا ہے. پروردگار ہم سب کو شبۂ قدر میں اعمال بجا لانے کا لائق بنائے. آمین. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج سجاد علی صاحب کے تمام مدعوین کے ساتھ رمضان ہے، ماہ رحمت، ماہ مغفرت. انشاءاللہ پروردگار عالم تمام مرحومین کو اس دار خانے سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت میں زرین عنایت فرمائے. مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو آج شب کی برکت سے میلاد امام حسن کے طفیل دسترخوان امام حسن نصیب فرمائے. مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر ہو اور جن کا قبضہ جنت البقیع پر ہے، ظالموں کا پروردگار ان کے ظلم کو، ان کے ستم کو جلد از جلد اس صفحے ہستی سے خالی فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور 15 تاریخ کے غائب امام حسن سے جوڑ کر آپ کو وقت میں پروردگار عالم سورہ اسراء کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے انظر کیف نفضل بعضکم بعضا. دقت کرو، غور کرو، دیکھو کہ پروردگار عالم کس طرح سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دیتا ہے. وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت میں بڑے درجے وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلتیں بھی آخرت میں بہت بڑی ہیں. تو پروردگار عالم اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو فضیلتیں صاحبان فضل کو عطا کر رہا ہے پروردگار عالم، وہ فضیلتیں اس دنیا کی فضیلتوں کے مقابلے میں ناچیز ہیں. اکبر کے مقابلے میں اکبر کی ضد اصغر ہے، بڑے کی ضد چھوٹا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بڑی فضیلتیں ہیں. اس کا مطلب دنیا میں جو دے رہا ہے خدا وہ ادنا فضیلتیں ہیں. اب دنیا والے صاحبان فضل کی ادنا فضیلتوں کو برداشت نہ کر سکے تو پیغمبر اسلام اور اہل بیت یہی کہہ کر چلے گئے کہ اتنے فضائل ہیں کہ دریائیں سوکھ جائیں گی لیکن ختم نہیں ہوں گے. یہ مختصر جو بتایا گیا ہے بس یہ ایک پھول کی جو ہے ایک برگ، ایک پتا ہو سکتا ہے پھول کا، وہ پورا پھول نہیں ہے فضائل اہل بیت. آج امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے کہ میں جس کو چاہوں فضل دوں گا
اور اس دنیا میں زیادہ فضیلتیں ہیں. کیوں خدا فضل دے گا؟ سورہ حدید میں پروردگار نے ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ بِيَدِ اللَّهِ الْفَضْلُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. ساری فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. یُعْطِیہِ مَن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خدا بھی عظیم فضیلتوں کا مالک ہے. تو فضیلت وہی دے سکتا ہے جو رکھتا ہو. خدا کہہ رہا میرے پاس فضل ہے، میرے پاس فضیلت ہے، اور میں جس کو چاہوں وہ فضیلتیں دے دیتا ہوں. اس آیت کا آج کے موجود امام حسن علیہ السلام سے جو ربط ہے وہ یہ کہ پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی، لو کان الحسن حیئتا لکانت فاطمہ بل افضل، لو کان الفضل رجلا لکان الحسن ولو کان الحیاء صورتا لکان الحسین. یہ روایت ہے پیغمبر اسلام کی زبانی. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر حلم کی تصویر بنائی جائے تو علی کی شکل نکلے گی. اگر دنیا کی پوری خوبصورتی کا انسان نقشہ بنانا چاہے تو فاطمہ بنے گی، بلکہ فاطمہ ساری دنیا کی خوبصورتی سے بھی خوبصورت بن جائے گی. اگر پوری دنیا کے فضیلتوں کی تصویر بنانا چاہو تو حسن بنے گی. پوری کائنات کی لو کان الفضل، اگر پوری کائنات کی فضیلتوں کی تصویر بنائی جائے لکان الحسن، تو یہ تصویر اگر امام حسن کی شکل میں ڈھال دی جائے تب جا کر دنیا کی ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع ہوں گی. یہ روایت ہے. شاید اس کو سمجھنا ہم نے بہت کوشش کی، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح میں علماء نے کچھ بیان کیا ہو، کہیں پر ہم کو نہیں ملا. لیکن اگر اس کو ایک نگاہ سے ہم دیکھنا چاہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے اندر آخر وہ کیا فضیلتیں جم گئی تھی جس کے نتیجے میں رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی فضیلتوں کی تصویر بنانا چاہو تو حسن کی شکل نکلے گی. امام حسن کی زندگی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے رحمت للعالمین کا پہلا نواسا، فاطمہ و علی کا پہلا بیٹا، نسل فاطمہ کا پہلا امام، حدیث کسا کا پہلا امام، کائنات کا پہلا حسن. جب یہ سب جگہ کے پہلا پن اگر جمع ہو جائے تب جا کے پوری فضیلت بنی. اور امام حسن کو جو ہے یہ فضیلت نصیب ہے. روایتوں میں ہے اہل بیت کے لیے کتابیں لکھی گئی مخصوص ہے، خصائص الحسینیہ، خصائص الفاطمیہ، خصائص الزینبیہ، خصائص العباسیہ. ہر امام کے لیے، ہر ولی اللہ کے لیے کچھ ایسی فضیلتیں ملی جو دوسروں کو نہیں ملی. جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایسی 70 فضیلتیں ملی جس کو دنیا میں کوئی میرے ساتھ نہیں. جن میں سے امام نے کچھ کو گنایا ہے، 70 کو مولا نے شمار کیا ہے. جن میں سے کچھ یہ ہے فاطمہ جیسی زوجہ ملنا پوری کائنات یہ فضیلت سے مجھے ملی. حسنین جیسے بچے پوری کائنات میں مجھے. شب معراج بستر رسول پر سونا پوری کائنات میں مجھے. جب 70 امام کی فضیلتوں کو امام نے گنایا تو کہتے ہیں خلیفہ ثانی نے ایک مرتبہ اظہار کیا اگر ان 70 میں سے میرے پاس 3 ہوتے تو پوری دنیا کی دولت پر بھی مجھے بھاری ہو جاتا. پوری دنیا کی دولت ایک طرف، یہ 3 فضیلتیں اگر مجھے مل جاتی تو ایک طرف. اس نے جو 3 گنائے ہیں جو مولا کائنات مخصوص ہیں، جنگ خیبر میں علم لینا، فاطمہ زہرا سے شادی ہونا،
शब मेराज बिस्तर रसूल पर सोना, ये 3 फजीलतों को इसने गिनाया है। तो वहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी ऐसी फजीलत है। इमाम हसन की विलादत के बाद जो फज़ाइल इमाम हसन को मिले, पैगंबर इस्लाम जब बाखबर हुए कि फातिमा ज़हरा की यहाँ विलादत हुई है, तो आपने आने के बाद एक जुमला कहा, इअतीनी इब्नी, मेरा बेटा मेरे सामने लाओ। तारीख के एतबार से, अगर रिश्ते के एतबार से देखें तो रसूल को कहना चाहिए था मेरे नवासे को लाओ, या फातिमा के बेटे को लाओ, या अली के बेटे को लाओ। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं मेरे बेटे को लाओ। ये जुमला पैगंबर इस्लाम ने एक मकसद को देखते हुए यहाँ पर बुनियाद डाली, और इस इब्नी वाले कलमे को इमामों ने बहुत संभाला। मौला कायनात की शहादत वाक़ हुई, इमाम हसन इमामत लेने के बाद पहला खुतबा दे रहे हैं, अपना तवर्रुफ करवाते हुए फरमाते हैं अना बुनु नबी, मैं नबी का बेटा हूं। इमाम सज्जाद दरबार शाम में अपना तारुफ करवाना चाह रहे हैं, अना बुनु नबी, मैं नबी का बेटा हूं। मुख्तलिफ जगहों पर इमामों ने इस पैगंबर इस्लाम के बेटा कहने को जो है बहुत संभाला, और इसकी इल्लत उलमा यूं बयान करते हैं कि दुनिया वाले और दुश्मन की, मुखालिफान अहले बैत की, दुश्मनान अहले बैत की ये पूरी कोशिश थी कि इस बेटे होने के उन्वान को हटा दे। बार बार मुनाजरा करते थे, बार बार जो है उलमा को जो कहते थे कि यबना रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा के फर्जंद, तो डांटते थे कि तुम कहां से बता रहे हो कि ये रसूल का बेटा है, बताओ रसूल का नवासा है, अली का बेटा है, ना कहो कि रसूल का बेटा है। दुश्मन की तरफ से ये पूरी कोशिश कि इस उन्वान को हटा दिया जाए, आइम्मा की तरफ से ये पूरी कोशिश कि इस उन्वान को बचाया जाए। इसके पीछे राज क्या है? 1-2 नमूने मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जहां पर इमामों ने इस उन्वान को बचाने की कोशिश की है। 7वें इमाम का जमाना है, पैगंबर इस्लाम की जियारत के लिए हारून रशीद और 7वें इमाम दोनों एक साथ मस्जिद नबी में दाखिल हुए, और तारीख के एतबार से बनी उमैया और बनी अब्बास भी खानदानी रिश्ता था, अजदाद में जो है रसूल इस्लाम से मिलते थे। तो इसने लोगों को धोखा देने के लिए हारून रशीद ने सलाम किया रसूल इस्लाम को ये कहते हुए अस्सलामु अलैका यब्न अम। लोग खड़े हुए हैं वहां पे, बादशाह गया हुआ है, हाकिम वक्त गया हुआ है, तो लोगों की भीड़ है, हुजूम है लोगों का। इसने लोगों को धोखा देने के लिए जुमला कहा अस्सलामु अलैका यब्न अम, ऐ मेरे चचाजाद भाई आप पर मेरा सलाम। जैसे इसकी जबान से ये जुमला खत्म हुआ, इमाम मूसा काजिम पीछे खड़े हुए थे। इमाम मूसा काजिम ने देखा कि दुश्मन कुछ यहाँ पर मंसूबा रच रहा है, यहाँ पर कुछ मिसयूज करना चाह रहा है, सो इस्तेफादा उठाना चाह रहा है। तो इमाम ने पीछे से फरमाया अस्सलामु अलैका या अबी, ऐ मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम हो। दुश्मन की साजिश के रिश्ते को फीका किया जाए या मोड़ा जाए, इमाम की पूरी कोशिश कि इस रिश्ते को बचाया जाए। अस्सलामु अलैका या अबी, ऐ मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम। 8वें इमाम का जमाना है। 8वें इमाम के जमाने में मामून ने 8वें इमाम को तलब करने के बाद कहने लगा कि आपका और हमारा रिश्ता पैगंबर से बराबर है। ये जो लोग थोड़ा मोहब्बत में इधर उधर हो गए हैं, ये तअस्सुब में है, इसके पीछे कोई वाकईयत नहीं है। इमाम ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे वाकईयत है। कहा कि आपका भी रिश्ता रसूल से मिलता है, हमारा भी रिश्ता रसूल से मिलता है, तो फिर आप क्यों अपने आप को रसूल से ज्यादा नजदीक कहना चाहते हैं? तो 8वें इमाम ने यहाँ पर एक मुनाजरा किया, दुश्मन के जबान से कुछ जुमलात निकाले जो इकरार था, एतराफ था। इमाम ने कहा मामून ये बता, अभी इसी वक्त रसूलुल्लाह जिंदा हो जाए, तेरी बेटी से रिश्ता मांगे,
یعنی رسول اللہ تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہے، کیا تو رسول کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا؟ اس نے کہا کہ اب رسول اللہ کا رشتہ نہ دے کہیں تو یہاں پر جو ماحول ہے شاید بگڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا بڑی افتخار کی بات ہوگی، اس سے بڑی سعادت ہم کو کہاں سے نصیب ہوگی؟ ہم سبھی میں قلب کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ رسول کو اپنی بیٹی دے دیں گے۔ آٹھویں امام نے فرمایا مامون لیکن جان لے، رسول میری بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو میں نہیں دوں گا۔ مامون نے دیکھا کہ شاید یہ مسئلہ میرے فائدے میں ہو سکتا ہے، اس نے دلیل پوچھ دی، کیوں؟ رسول اللہ رحمت للعالمین سید المرسلین کا رشتہ آپ نہیں دینا چاہتے، اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا نہ صرف میں نہیں دوں گا، رسول کریں گے بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہی فرق ہے میرے اور تیرے میں، تیری بیٹی رسول کے لیے نامحرم ہے، میری بیٹی رسول کے لیے محرم ہے۔ میں نہ دے سکتا ہوں نہ رسول میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ امام نے اس رشتے کو بتانا چاہا، بس بات کہ کیوں ظالم کی پوری کوشش کہ اس نام کو بدلا دیا جائے اور اماموں کی پوری کوشش کہ اس عنوان کو بچایا جائے، اس کے پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے، وہ یہ کہ اگر دشمن اہل بیت پر ستم ڈھانا چاہے اور دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ فرزند رسول ہیں تو دشمن ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ دشمن چاہ رہا تھا پہلے رشتہ مٹائے پھر ظلم کرے۔ ظلم کرنے کے لیے جو ستم کرنا چاہتے تھے، جو غصب کرنا چاہتے تھے، اس غصب کرنے اور اس ستم ڈھانے کی نیت سے یہ بات کی گئی کہ امام اور اہل بیت کا رشتہ رسول اسلام سے دور کر دیا جائے۔ معاویہ کا زمانہ ہے، ملتا ہے کہ ایک آدمی شام گیا، مدینے والا شام گیا، کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ مدینہ رسول اسلام جہاں رہ چکے ہیں، ائمہ جہاں ہمیشہ رہتے تھے، مدینے والوں کا دینی پابند، مدینے والوں کی دینی پابندی شام والوں کی بھی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ شام والوں کو وہاں کی حکومتوں نے، وہاں کے خلیفوں نے جہالت میں رکھا تھا۔ مدینے والا جو پہنچا وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ چاہا، میرا دل یہ چاہا کہ ان سے کچھ دین کے بارے میں سوال کروں، دیکھوں کہ شام والے دین کے بارے میں کتنا واقف ہیں۔ جیسے ہی نزدیک پہنچا تو وہ لوگ فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ شام والے فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس مدینے والے نے سوال کر لیا کہ جناب یہ جو فاطمہ زہرا آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ اکبر! لیکن اس طرح سے آدمی اہل بیت سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو بھٹکایا اور گمراہیا گیا، جو ہے ضلالت میں اور گمراہی میں لے جایا گیا۔ کہنے لگا کہ وہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی اور معاویہ کی بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی معاویہ کی بیوی کہاں؟ معاویہ رسول اللہ کے داماد، فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیوی، معافی دے گا معاویہ کی بیوی نعوذ باللہ۔ تو اس نے سر اپنا دیوار پر رکھ کے کہا کہ بھائی یہ لوگ کتنی جہالت میں ہیں، کتنی جہالت میں ہیں۔ حکومتوں کے، ظالم حکومتوں کے دوام کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ امت کی جہالت ہوتی ہے۔ جب امت جاہل ہوتی ہے تو ظالم حکومت کرتی ہے۔ اگر عالم جاگ جائے، علم جاگ جائے تو کبھی جہالت اور ظلم حکومت نہیں کر سکتے۔ مامون رشید کے بارے میں ملتا ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، قید کر کے، امام کا چاہنے والا تھا، اس کے پاس دنیاوی مال کچھ نہیں تھا، اس سے یہ فائن لگایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کی کہ کچھ پیسہ دے کے چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی اس کام کا ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ چلو کم از کم اگر کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو کچھ غریبوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جس کے نتیجے میں تم کو آزاد کر دیں گے۔ اب اس نے اس کو یہ ذمہ داری دے کر قیدی کو مامون کے پاس گیا اور کہنے لگا مامون
وہ جو قیدی تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ کام کر کے اس کو کچھ جو ہے جرمانہ لگا دیا اس طرح کا، اب وہ یہ کام پورا کر دے گا تو اس کو قید سے رہا کر دیں گے. کہا کیا کام کیا تم نے؟ کہا کہ علم کچھ غریبوں کو سکھا دو. مامون نے کہا کہ پہلے اس کو آزاد کروا دو، علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ہماری حکومت باقی ہے تو اسی جہالت کی وجہ سے ہے. ان لوگوں کا علم سیکھ لینا ہماری حکومتوں کی نابودی ہے. یہ جو کام کیا ہے یہ ہماری حکومت کی بھلائی میں نہیں، ہماری حکومت کا گلا گھونٹنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. یہ کام نہ کرو. آج کی بھی جو دنیا میں حکومت، یہ آتنکوادی گروپ جو ہے طالبان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے روکا جائے. افریقہ میں بوکو حرام جو آتنکوادی گروپ ہے، اس کا معنی یہ ہے بوکو ان کی زبان میں علم، حرام یعنی حرام، علم حرام. معلوم ہے کہ ویسے لوگوں کی حکومت کرنا اسی وقت ماحول فراہم ہو سکتا ہے جب علم حرام ہو جائے. اگر علم زندہ ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جینا حرام ہو جائے گا. انشاءاللہ سب کو امام دوم جن کی ولادت ہے آج، ماہ نور، بیت نور، ولادت نور، انشاءاللہ تمام خاندان عصمت و طہارت جو خاندان نور ہے ان کے چاہنے والوں کو، اور بالخصوص امام زمانہ جو نور جہان ہے، آپ کی خدمت میں ہم تبریک عرض کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا آخری فقرہ جو ہمیشہ رہا ہے امام دوم سے توسل کرتے ہوئے آج کے جشن کا ہم یہیں پر اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا المصطفی